سونے صفتہ میں جو رنگے بیٹھے ہونے بل او جناب والا پردے تے رکھے لیکن حد تو ٹپ ویلن بل شریعت مصطفیٰ دا حکم جو لاگو تھی دے بل علماء ربانشین قاضی وقت بل جناب والا فیصلے بھی سارے عام فرمیندن سزا میں بھی سارے عام دے بندے نے آکے حضور میں کو 4 بندے وچ خواب دی تعبیر نہ سوچا آپ نے فرمایا خواب دس حضور میری سجی آنکھ میری کھبی آنکھ تا بوسا گندی پئی ہے آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے ہے تو شرم کر حیا کر رب دی بارگاہ توبہ استغفار کر رب کو معافی مانگ نہ تا تیرے اوتے خدا دا عذاب نازل تھی سی کیوں تو ہمسایہ دی عزت تکیدا رہے سمجھ آتی پہی میں کہنا با حوالہ گال پیش کی تھی صرف چند جملے ای واسطے پیش کیا کرنا سادے بزرگاں نے کھول کے چیزاں دین حق اور مذہب حق دیا کتاباں دے اندر بیان کی دن مولویاں لکین اساں لکیاں نہیں کیوں سارے بزرگاں دا یہ شیوہ ہی کہتے ہیں ہمارا یہ شیوہ ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ ارے ہمارا یہ شیوہ ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ ارے ان کی یہ سازش ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہ دین حق کی شمع وقت دے مجدد دا فیضان میرے رب نے جاری کیتے میرے رسول نے نظر کرم فرمائیے میرے خواجہ محمد شفیع چشتی نے یہ دین حق دا فیضان جاری کیتے دین حق دا فیضان چشتی صاحب کی صورت دے اندر سارے سامنے موجود ہے اللہ پاک نے آپ کو علم کی بڑی محبت عطا فرمائی ہے اسا آپ کی زندگی مبارک کوئی نٹھے سے اسلاف امت کے طریقہ کار کوئی نٹھے سے آپ کی زندگی مبارک سارے سامنے ہے جو بھی زندگی دے دکھ سکھ گزرتے پہ محدث ابن جوزی دے متعلق ایک جملہ میں پڑھے کتاب ہے جنہیں لکھا بھی ہے کہ بھئی آپ نے بھی ساری زندگی ایویں علم کی خدمت کی تھی اور جناب والا ایویں دکھاں بھری زندگی گزاری ہے ایک جملہ کتاب کے اندر لکھا ہوا میں جناب والا ایک عالم دین کی تھوڑی شان بیان کرنا اور یاد صاحب کو دعوت لے سا ان کے بعد انشاءاللہ شیر اسلام کا کتاب شروع کرا رہے سو میرے بھائی محمد اجمل صاحب نے جی میں حکم فرمائے بالکل ہوں ترتیب دے نال انشاءاللہ الرحمن جناب والا میری سعادت ہے میں کو جملے بولن دی وقت نصیب تھے میں اللہ پاک دی بارگاہ عرض کرنا کہ مولا کائنات میں کو سونا سونا بولن دی توفیق دے الحمدللہ بزرگاں دے فیضان ہیں اللہ پاک نے آپ کو ظاہری علم بھی عطا فرمائے باطنی علم بھی عطا فرمائے بارہا میں کو آپ کی بارگاہ میں کھڑ کے نقابت کرنے کا شرف حاصل تھے غلطیاں بھی بندے کو تھیں اور تھیاں بھی ہیں اور آپ نے ایسے آسن انداز کے اندر اصلاح فرمائی ہے سبحان اللہ ظاہری بھی فرمائی نے بلکہ ایک مرتبہ میں ممبر رسول دے کھڑا تھیا ایک جا تے کھڑا ہم بندہ تھیا نول بعض اوقات نفس مروڑی پٹڑ پہ رہے اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال استاذ محترم نے نفس دی چال کوئی پکڑے اور وہ تھیں وہ دی گرفت کی تھی نے کمال فرمایا یقین کرو یہ چیز دا ایک گال میں اپنی آج کے طور پر بیان کیا کرنا کیونکہ صاحب جو فیضان ملن آپ دے ہی دار و نصیب تھے اور اللہ والے جنن بھی نظر کریں دے نسلہ سوار دے اللہ پاک نے آپ کو سونا علم عطا فرمائے میں ایک گال قسمہ اسا عام طور ہوتے تھے نیچے دے لیکن کہیں کہیں ویلے دل کرے سچی گال دے ہوتے ایک گال میں کرنا کہ واللہ اللہ پاک نے چشتی صاحب دے ہر بول دے اندر برکت رکھی عجیب گال صرف دل دے وچ حسد نہ ہوئے بغض نہ ہوئے کینہ تے جناب والا دشمنی اسلام نہ ہوئے تا دل گواہی دے سی کہ اللہ پاک نے آپ دے ہر بول دے اندر برکت رکھیے خوش آمد بھی نہ سمجھا ہے کیونکہ میں کو خادم حسین رضوی دا وہ جملہ یاد آنا پہ کہ ایمیں شیر اسلام دا نورانی خطاب ہا تے خادم حسین رضوی نقابت کرندہ کھڑا ہا تے آدھا کھڑا ہا اچھے سونے تعریفی کلمات بولے سی سارے کو ریکارڈنگ موجود ہے سونے الفاظ بولن دے بعد آدھے یہ تعارف تو میں نے ڈر کے کروایا ہے اللہ پاک نے آپ کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ
تعریف ویسے تو آتا ہے حدیث پاک میں کہ جو تعریف کرے منہ پہ اس کے منہ میں مٹی دے دو. مقصد آخر ہے کہ اساں خوش آمد نہیں کرے دے کھڑے, یہ اندر جملے ہیں. انہیں آکھا ہا کہ جیڑا بندہ اچھی سونی تعریف سن کے مزید دل وچ عاجزی آندی ونجے اون کو تعریف نقصان نہیں دیندی. خادم حسین رضوی دے یہ جملے بھی موجود ہیں. تو میرے دوستو میں بھی تھوڑی جی ہمت چند جملے بولن دی ہی واسطے کیتی ہے. چلو پنڈال بھی ذرا بھریج ونجے کہ تمہارے نال سونی سونی گفتگو بھی جاری تھی ونجے. صدر حسن بھائی تشریف رکھو انشاءاللہ. ہوں اگر سارا کر آپ تشریف رکھو. توجہ ہے میرے دوستو, جلد حضر اپنے اسلاف امت دی بارگاہ دے اندر مصر دا ملک قبیلہ بنی حسین ایک عورت جڑی بڑی امیر تے کبیر عورت ہے. توجہ ہے, قبیلہ بنی حسین دی ایک عورت, ان دا ایک غلام ہے. غلام آزاد تھے. لوگوں میں آکے کہ اتنی دولت کٹھی کر کہ اپنے سردارہ کو لوات ہوئے, لیکن وہ غلام آدھے میں آزاد تھی گیا, لیکن میں سارے جہان دی دولت کٹھی کر گنا جیڑا میرے متھے ہوتے غلامی دا دھبا کھڑے اے کوئی نہ مٹسی. جیکر دنیا و آخرت میں کو عزت نصیب تھیونی ہے تا دین مصطفیٰ دے علم دی برکت نہ تھیونی ہے. او غلام آدھے کہ میں اپنا دین دا علم سکھن دی ابتدا مصر تو شروع کی تھی. مصر دی ہر درسگاہ وچ گیا, کوئی ایسی درسگاہ نہ آئی جتھا میں حاضر نہ تھیا ہوا. کوئی ایسے عالم دین نہ ہن جنہاں دے سامنے میں باادب تھی کہ نہ بیٹھا ہوا. حتیٰ کہ ایک دی ایو دیا آئے کہ پورا مصر میں کو علم تو خالی نظر آمن پہ گئے. کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے پورے مصر دا علم ایک غلام دے ذہن چ منتقل فرما دیتے. والا فرمیدن میں عراق دے ملک آیا, عراق کے اندر کوئی ایسی درسگاہ نہ آئی جتھا میں حاضر نہ تھیا ہوا. کوئی ایسے عالم دین نہ ہن جنہاں دے سامنے میں باادب تھی کہ نہ بیٹھا ہوا. حتیٰ کہ ایک ایو دیا آیا کہ پورا عراق میں کو علم تو خالی نظر آمن پہ گیا. بھئی کیا تھیا کہ اللہ پاک نے پورے عراق دا علم ایک غلام دے ذہن چ منتقل فرما دیتے. والا فرمیدن میں حجاز مقدس کیا, اتھا کوئی ایسی درسگاہ نہ آئی, کوئی ایسے عالم دین نہ ہن جتھا میں حاضر خدمت تھی کہ باادب تھی کہ نہ بیٹھا ہوا. حتیٰ کہ ایک ایو دیا آئے کہ پورا حجاز مقدس میں کو علم تو خالی نظر آمن پہ گئے. بھئی علم کنے گیا, بل خیال آیا کہ پورے حجاز دا علم اللہ پاک نے ایک غلام دے ذہن چ منتقل فرما دیتے. اور آپ فرمیدن کہ میں نے دین مصطفیٰ کے علم کی تلاش کے اندر پوری زمین کی سیر کی ہے. ایک غلام ہاں جنہیں دین مصطفیٰ دا علم پڑھے سی وقت دا امام بڑھے. اللہ پاک کی غلام کو جڑا غلامی تو آزاد تھی کہ دین پڑھ کے وقت دا امام بڑھے, اللہ پاک او شان عطا فرمائیے کہ ایسا سنیا دے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو این غلام دے وقت دے امام دے شکیدہ دی قطار دے اندر بنا دیتے سے. سارا کلندر اقبال سندا بیٹھا, آدھے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں, ارے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہون میں جناب والا چند جملے پیش کر میرا دل دی یاد